صدر بنائے تو خان صاحب نے بنایا، اس کو چیف منسٹر بنایا تو خان صاحب نے بنایا. تو خان صاحب ابھی تک اس سے مطمئن ہے. ہاں ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، ہم بھی پالیسیوں پہ ہوتی ہے، جو ہماری گورننس پہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ میں اختلاف کرتا ہوں. لیکن یہ نہیں ہے اگر خان صاحب اس پہ مطمئن نہیں ہوتے تو وہ تو نامنیٹ کیا ہے خان صاحب نے، تو وہ ہٹا بھی سکتے، کسی اور کو لگا سکتے. ہاں میں بھی ان ورکرز میں ہوں، میرے بھی فرسٹریشن جو ہے بڑھتی ہے کیونکہ ہمارا واسطہ زیادہ رہتا ہے. جنید صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ آج ویسے تو جو کچھ ہوا اڈیالہ جیل کے باہر، آپ کے خیال میں اس کی کوئی وجہ سمجھ آتی ہے؟ دفعہ 144 کی بات کی گئی، اور پھر کیا پہلے سے کوئی نوٹس وغیرہ دیا گیا تھا، یا صرف ملاقات کے لیے گئے تھے وہاں پہ لیڈران جن کو گرفتار کیا گیا کچھ گھنٹوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی. یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ تو ایک تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک میں ایک اپوزیشن لیڈر تھا، دوسرا جو ہے ایک سینٹ کا اپوزیشن لیڈر، ایک قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر، جو ایک سے منسٹر بھی تھے، ایک اسپیکر صاحب تھے، اور ان کے ساتھ جو پنجاب حکومت نے کی یا جو اداروں نے کیا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہی میرے ساتھ جب مجھے چترال، مجھ پہ جب ایف آئی آر بونی چترال سے 4 گھنٹے آگے بونی میں مجھ پہ ایف آئی آر کاٹی گئی تھی، تو وہاں پہ بھی دفعہ 144 لگا دیا گیا. جو عدالت میں کچھ لوگ عدالت میں آئے تھے کیونکہ پارٹی سے تعلق تھا، تو وہاں پر پھر اس کو بلایا گیا کہ اگر آپ نے ان سے ملنا ہے تو آ جائے. تو وہ بیچارے مجھ سے ملنے آ گئے اور اس کو میرے ساتھ لاک اپ میں بند کر دیا. جب اس نے پوچھا کہ کیا ہمارا جرم کیا ہے، اسے یہی بتایا گیا کہ دفعہ 144 تھے اور آپ عدالت میں آئے تھے. تو یہ حکومت کے ہاتھ کنڈے ہے، اور اس کی یہی غلط فہمی ہے کہ اس سے جو ہے تحریک انصاف جو ہے دب جائے گی، اس کی لیڈرشپ ڈر جائے گی، اس کے ورکر ڈر جائیں گے. تو میرا خیال ہے میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے جو ہے ہمارے حوصلے اور بھی مضبوط ہوتے ہیں. جس طرح ڈی چوک میں ہمارے ورکر کو پکڑا گیا، اور یقین کرے میں ایک ورکر 44 بندے میرے پکڑے گئے تھے میرے ڈسٹرکٹ کے، اور ایک بندے کے پاس میں گیا. لیکن میرا خیال یہ جمہوریت کے لیے اور اس ملک کے لیے انتہائی خطرناک اچھا ہے، کیونکہ جنید صاحب، ریاست... سر مجھے ایک سوال کی اور بھی اجازت ہے. کچھ چیزیں ہیں ہم جو آپ سے میں نے جاننی ہے. کچھ دن پہلے بھی گنڈا پور صاحب سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، اس میں گنڈا پور صاحب نے ان سے بات چیت کی، لیکن وہ صرف اپنی بات کر کے چلے گئے، کارکن ان سے بات نہیں کر سکے. اس پہ بھی احتجاج ہوا. آپ کے خیال میں سر خیبر پختونخوا اس وقت سینٹرل فوکس ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا، تو وہاں پہ جو کارکنان ہیں وہ کیوں اتنے ناراض ہیں لیڈرشپ سے؟ اور دوسرا، پارٹی کے اندر بھی وہاں بڑے مسائل موجود ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں، پارٹی کے اندر تو مسئلہ آج سے نہیں ہے. جب سے پی ٹی آئی بنی ہے اس ٹائم سے بنی ہے. ہمارے پارٹی میں ایشو ہوتے ہیں، ہمارے اختلاف ہوتا ہے، اور اس کا اظہار رائے، یہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اختلاف رائے تو ہو، یہ پارٹی اور جمہوریت کا حسن ہے. اور باقی پارٹیوں میں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پر ہر بندے کو پتا ہے کہ کل میاں صاحب تھا، پھر مریم نواز آ گئی، پھر اس کا بیٹا آئے گا، اس طرح بٹو صاحب تھا، پھر بے نظیر صاحبہ تھی، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہے. پہلے سے سب کو پتا ہوتا ہے کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہوتا ہے، کس نے چیف منسٹر بننا ہوتا ہے، کس نے پارٹی چیئرمین شپ لینی ہے. تو وہ خاندانوں میں تقسیم ہوتی. پی ٹی آئی میں یہ ہے کہ ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے، اور جب ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو اظہار رائے کرتے، کوشش کرتے کہ دوسرے سے آگے بڑھے. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ کوئی نہیں ہے کہ میں ہر بندہ آگے بڑھتا ہے. جب آگے بڑھتا ہے تو اختلاف رائے رکھتا ہے. تو اس میں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. باقی یہ کہ ووٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور وہ لوگ اس کے ساتھ جڑے. لیکن کہتا ہوں جنید صاحب معذرت سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب لوگ ایسے آ گئے ہیں جو نہ ڈرتے ہیں نہ ڈراتے ہیں، مگر سر آپ کے صوبے کے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ کبھی 8 گھنٹے غائب ہو جاتے ہیں، کبھی 30 گھنٹے غائب ہو جاتے ہیں، پھر بتاتے بھی نہیں ہیں، پھر مطمئن بھی نہیں کر پاتے. ان کے حوالے سے بھی پارٹی کے کارکنوں کو اور خود لیڈران کو بھی ریزرویشنز ہیں. تو ایسی صورت میں کیا وجہ ہے کہ وہ مطمئن نہیں کر پا رہے خود پارٹی کے اندر لوگوں کو بھی؟ اور یہ جو بات کی جا رہی ہے ان کی طرف سے کہ بشرا صاحبہ کی رہائی میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اس پہ تو یہ کمنٹس نہیں کر سکتا ہوں کہ اس کیا سیکھ کر رہے ہیں، یا کہ اس کو جو صوبائی صدر بنایا تو خان صاحب نے بنایا، اس کو چیف منسٹر بنایا تو خان صاحب نے بنایا. تو خان صاحب ابھی تک اس سے مطمئن ہے. ہاں ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، ہم بھی پالیسیوں پہ ہوتی ہے، جو ہماری گورننس پہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ میں اختلاف کرتا ہوں. لیکن یہ نہیں ہے اگر خان صاحب اس پہ مطمئن نہیں ہوتے تو نامنیٹ
किया है खान साहब ने, सही। तो वो हटा भी सकते, किसी और को लगा सकते। हम्म। हाँ, मैं भी उन वर्कर्स में हूँ, मेरे भी फ्रस्ट्रेशन जो है बढ़ती है, क्योंकि हमारा वास्ता ज्यादा रहता है। लेकिन मैं इसलिए बात नहीं कर सकता क्योंकि जो स्ट्रेटेजी है खान साहब की, ये हो ही नहीं सकता कि खान साहब उससे मुतमईन न हो, वो चीफ मिनिस्टर रहे, या खान साहब उससे मुतमईन न हो, सूबाई सदर रहे। तो मेरा ख्याल है खान साहब मुतमईन है, और जो हो रहा है वो खान साहब के मशवरे से हो या खान साहब की रजामंदी से हो रहा है। अगर खान साहब को कोई उससे अगर वर्कर मेरे उससे मैं ज्यादा सही, मैं आपका पॉइंट आ दोबारा गया, पॉइंट आ गया। अच्छा सर। कि मुझे मैं भी चाहता हूं कि ये जो पॉलिसी इसको रिवाइज होनी चाहिए, और ये स्ट्रेटेजी जो है इसको तब्दील करे। लेकिन जब खान साहब मुतमईन है तो मैं कौन होता हूँ या कोई और कौन होता है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर खान साहब हमारे साथ मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा।